رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وزینت فتح وصلی اللہ وسلم مولانا محمد اصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم ناظرین کرام، 10 رمضان مبارک کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے، اور اسی نسبت سے آج میں ام المومنین کے حالات زندگی کے متعلق مختصر بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین ہے. ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تمام مومن اہل ایمان امہات المومنین کو اپنے ماں کا درجہ دیں اور ان کو وہی رتبہ اور مقام دیں جو ایک ماں کو دی جاتا ہے. رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ پاک کے اس حکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کوئی عورت ازواج مطہرات کا ہمسر اور مقابلہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو امہات المومنین کو ایک منفرد اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، اور آپ عرب کے بہت بڑے امیر تاجر تھے اور قریش کے نہایتی نامور اور معزز شخصیت تھی. آپ کے والدہ کا نام فاطمہ بن زاہدہ تھا، اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند کا نام عتیق تھا. اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا. ان کا نام جو نام تھا ابو حالہ ہند تھا، اور ان سے آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور تینوں بیٹوں نے اسلام قبول کیا اور مشرف اسلام ہوئے. حضرت ام المومنین کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور آپ کی نہایت ہی اعلیٰ اخلاق اور سیرت کے مالک تھی. اسلام سے قبل بھی آپ کی بڑی توقیر عزت تھی، اور آپ کا لقب جو تھا وہ تھا طاہرہ، یعنی آپ پاک. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شروع سے ہی اسلام سے قبل بھی آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا، اور آپ بڑی نیک صورت عورت تھی، خاتون تھی. سب سے پہلے آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں بھی آپ نکاح میں شامل ہوئی، اور آپ کی زوجہ مطہر ہوئی. رسول اکرم کی پہلی زوجہ مطہر آپ ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے خدیجہ، تم نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب لوگ میرے خلاف تھے. تم نے اس وقت ایمان لایا جب سب لوگ کفر کر رہے تھے. تم نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب لوگ میری جو ہے وہ انکار کر رہے تھے. تم نے مجھے اپنے مال میں اس وقت شامل کیا جب سب لوگ مجھے قسم مال سے روکتے تھے اور میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا. اور تم سے میری وہ بیٹی پیدا ہوئی جس سے میری نسل چلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں گی. ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں ہوگی، اور جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو اللہ پاک کا سلام پہنچائیے، اور ان سے کہیے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں ایک بہت شاندار محل تیار کر رکھا ہے جو کہ مروارید کا بنا ہوا ہے، اور اس میں ہر قسم کی آسائش موجود ہے. ناظرین کرام،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک بہت ہی کامیاب تاجرہ تھی. آپ کا کاروبار یہ تھا کہ آپ مال خرید کر دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھی اور اس طرح آپ کا کاروبار چلتا تھا. اور آپ مکہ کی بڑی امیر ترین عورت تھی اور آپ کسی جاندار شخص کو اپنے قافلے کے ساتھ بھیجتی تھی. جب آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور صداقت کا پتہ چلا تو آپ نے سوچا کہ وہ آپ کو آفر کرے کہ اگلا جو تجارتی قافلہ ہے اس کو امیر آپ کو بنایا جائے. لہذا آپ نے یہ آفر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے نیکسٹ تجارتی قافلہ کا آپ میرا امیر بن کے جائیں اور میں آپ کو دوگنی اجرت دوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر قبول کر لی اور وہ نیکسٹ اگلا جو تجارتی قافلہ تھا اس کا امیر بن کے وہ مال جو ہے آپ کو لے کے گئے. اور اس قافلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خاص ملازم میسرہ بھی ساتھ سفر تھا. اس سفر کے دوران میسرہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے با اخلاق اور کتنے صداقت پسند اور کتنے محنتی ہیں اور کس طرح سے آپ نے اس تجارت کا سلسلہ چلایا ہے اور آپ کی وجہ سے اس تجارتی قافلے کو 4 گنا زیادہ منافع ہوا. جب واپس یہ قافلہ آیا تو میسرہ نے حضرت ام المؤمنین کو اپنا سفر جب سارا بتایا سفر کے سلسلے میں اور یہ بھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نیک کس قدر باخلود اور کس قدر نیک ایسے صداقت پسند شخصیت ہے. تو آپ کی تعریف سن کر آپ کافی متاثر ہوئی. تو آپ نے سوچا کہ بلکہ آپ کے یہ خیال ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے خواہشمند ہوئی اور یہ خواہش انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تو آپ نے اپنے پیارے چچا جناب ابو طالب سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو جناب ابو طالب نے بھی اس بات کو پسند فرمایا. لہٰذا یہ طے پایا آپ کا نکاح جو ہے جناب ابو طالب نے خود پڑھا اور 6 اونٹ جو ہے وہ حقدار مقرر کیا گیا. خدیجۃ الکبریٰ عنہا نہایت ہی امیر خاتون تھی اور آپ کا بڑا مقام تھا اور جب آپ اسلام لے آئے تو آپ نے ہر طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں پر عبادت کرتے تھے. ایک دفعہ جب آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وحی کی وجہ سے آپ پریشان تھے. جب واپس آپ آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں تو آپ کو لے کے آپ مکہ کی ممتاز عالم دین اس وقت بڑی اعلیٰ شخصیت تھی اور بڑے وہ عالم انجیل کے بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئے تاکہ ان کو یہ بتایا کہ صورتحال کیا ہے. جب ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے بات چیت کی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کے بات جو ہے یہ ان کو جو ہے یہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے کامیابی عطا فرمائے گا. اس وقت آپ کا نکاح ام المؤمنین کے ساتھ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خاتون ام المؤمنین کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی. اس کے بعد ام المؤمنین نے آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیا, ہر مشکل میں آپ کے ساتھ رہے اور کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا آپ نے اپنی ساری دولت جو ہے اسلام آنے کے بعد مغربوں میں تقسیم کر دی اور وہی تندرستی کی زندگی آپ نے گزاری اور غربت کی زندگی گزاری. اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب میں مقید ہوئے آپ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی اور 3 سال وہاں پہ بڑے مشکل سے گزارے, بڑی تندرستی کے اور تکلیف میں گزارے. اسی دوران اس کی وجہ سے آپ کافی کمزور ہو گئی اور جب آپ 3 سال کے بعد وہاں سے تشریف لائیں تو کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کا وصال ہو گیا.
नाज़रीन करام, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का बड़ा आला मकाम है और आपने हर मुश्किल में हर मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आपके हर दुख दर्द में शामिल रही। और इस तरह से ये भी बात है कि आपके औलादें भी हुई, जिसमें 2 साहबजादे हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, जिनका लक़ब तय्यब ताहिर था, वो पैदा हुए और इसके अलावा आपकी 4 साहबजादियाँ पैदा हुई। ये सब औलाद जो है मक्का में हुई और आपकी साहबजादियों में सिर्फ एक साहबजादी खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा से अनहा से आपकी नस्ल चली। तो ये सादात का खानदान जो चला उसकी बुनियाद जो है वह हज़रत जन्नत फातिमा ज़हरा जो कि आपकी साहबजादी। नाज़रीन कराम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का बहुत आला मकाम है और हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बुज़ुर्गों को याद रखें, असलाफ को याद रखें और उनकी ज़िंदगी को अपने लिए मिशन राह बनाएं। खातून जन्नत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकाम बहुत आला अरफा है। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए और इस आपके सदक़े में जो आजकल दुनिया में वबा फैली है, अल्लाह पाक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा के सदक़े में इस वबा से हमें निजात दिलाए। और नाज़रीन का मैं आखिर में ये भी आपसे दरख्वास्त करूँगा कि 10 रमज़ान मुबारक को उम्मुल मोमिनीन का यौम विसाल है, तो उस दिन आप उनके लिए ज़रूर इसाले सवाब करें और कम अज़ कम एक दुआ सूरत फातिहा और 3 दफ़ा कुल पढ़ के उनको इसाले सवाब करें। अल्लाह ताला हमारे हाजिर को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के सदक़े में और उम्मुल मोमिनीन के सदक़े में हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।